اچھا تم دیکھو. ہاں تم دیکھ لیں. کر رہا ہوں بات. ہوگا تو ہوگا. ابھی تو ارشد بھائی اس کو تھوڑا سا یوں کریں نا اوپر بھی اس سے. کشتی دین بھنور سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے. کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا. کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا. پایا ہے ایسا رتبہ عالی حسین نے. پایا ہے ایسا رتبہ عالی حسین نے. کشتی دین بھنور سے آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ. آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ. صبر و رضا کی فوج لائی حسین نے. صبر و رضا کی فوج لائی حسین نے. کشتی دین بھنور سے عمر انبیاء بھی جو حاصل نہ کر سکے. عمر انبیاء بھی جو حاصل نہ کر سکے. دولت وہ ایک دن میں کمالی حسین نے. دولت وہ ایک دن میں کمالی حسین نے. کشتی دین بھنور سے خر جری کو دیشہ نصرت عطا کیا. خر جری کو دیشہ نصرت عطا کیا. باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے. باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے. کشتی دین بھنور سے دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر. دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر. امت کی باغ دوڑ سنبھالی حسین نے. امت کی باغ دوڑ سنبھالی حسین نے. کشتی دین بھنور سے بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا. بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا. ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے. کشتی دین بھنور سے نکالی حسین نے. محشر یوں ہی بچھائیں گے فرش عذاب حسین. محشر یوں ہی بچھائیں گے فرش عذاب حسین. مسند نبی کی جیسے بچا لی حسین نے.
مسنت نبی کی جیسے مچائی حسین نے کشتی دی بھور سے نکالی حسین نے قر جری کو تیشہ نصرت عطا کیا باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے کشتی دی بھور سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے دونوں حسین جب کے چلے بعد دو پہر کو حسین جب کے چلے بعد
ماں سوا عباس سچ کہیے خدا کے واسطے تھا ٹھکانہ بھی کوئی وفا کے واسطے قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے تو اگر عرف وسیع مصطفیٰ کے واسطے دوں اگر عرف وسیع مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں دیتی پھری مشکل کشا کے واسطے اس قدر بیتاب ہے دل کربلا کے واسطے
है दिल करबला के वास्ते आयतों पर आयतें अलकाब हैं आयतों पर आयतें अलकाब हैं कुल्ले माँ के लिए शेर खुदा के वास्ते ये सदर बेताब है दिल करबला के वास्ते अच्छे महीने का मुजाहिद लेके आए हैं हुसैन 6 महीने का मुजाहिद लेके आए हैं हुसैन इंतहा ने सख्त है ये उर्मला के वास्ते ये सदर बेताब है दिल करबला के वास्ते अरे अकबर आना मोहम्मद और हसन के लाल को अकबर आना मोहम्मद और हसन के लाल को तरबियत अब्बास ने दी करबला के वास्ते इस कदर बेताब है दिल करबला के वास्ते अरे भाई प्यासा है मेरा सूखे गले पर तरस खा भाई प्यासा है मेरा सूखे गले पर तरस खा कुंद खंजर मत चला जाले खुदा के वास्ते ये सदर बेताब है दिल करबला के वास्ते हाथ उठे रहते हैं जब देखो आगे वास्ते ये सदर बेताब है दिल आवाज़ बुलंद नारे सलवा ज़्यादा रहमत नहीं दूंगा सिर्फ चंद अशार सलावत भेजो तेरी शहादत की बरकतें हैं के दिन रंगीन है जवां है तेरी शहादत की बरकतें हैं के दिन रंगीन
है जवान है हुसैन इस्लाम की रगों में तेरा मुक़द्दस लहू रवां है हुसैन इस्लाम की रगों में तेरा मुक़द्दस लहू रवां है हुसैन इब्ने अली संभल के बड़ी दिलेरी का इम्तिहान है हुसैन इब्ने अली संभल के बड़ी दिलेरी का इम्तिहान है ये कोई खैबर कदर नहीं है ये लाश पर दे नौजवान है ये कोई खैबर कदर नहीं है ये लाश पर दे नौजवान है अरब अरब है जबीन फितरा रुखे मशीयत धुआं धुआं है अरब अरब है जबीन फितरा रुखे मशीयत धुआं धुआं है हुसैन मसरूफ शुक्र हक है गुलूए असगर से खुरवा है हुसैन मसरूफ शुक्र हक है गुलूए असगर से खुरवा है लगी है अकबर के दिल पे बरछी तड़प रही है जनाब लैला लगी है अकबर के दिल पे बरछी तड़प रही है जनाब लैला अजब ताल्लुक है ममता का खटक कहाँ है सीना कहाँ है अजब ताल्लुक है ममता का खटक कहाँ है सीना कहाँ है खड़े हैं शबीर सर झुकाए जवाब बनता नहीं बनाए खड़े हैं शबीर सर झुकाए जवाब बनता नहीं बनाए मुतालिबा कर रही हैं बानो बताओ बच्चा मेरा कहाँ है मुतालिबा कर रही हैं बानो बताओ बच्चा मेरा कहाँ है हुसैन को कातिल करने वाले बहुत ही खुश थे खुमार लेकिन हुसैन को कातिल करने वाले बहुत ही खुश थे खुमार लेकिन यजीदियत कब की मर चुकी है हुसैनियत आज तक जवां है यजीदियत कब की मर चुकी है हुसैनियत आज तक जवां है मोमिनीन
آج مدرسہ معصوم میں جو بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے روز، اس میں خصوصی طور پر برادر امید صاحب تشریف لائے ہیں خطاب کرنے کے لیے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں وہ بیسمنٹ میں اس کا انتظام ہے، اور بچیوں کے لیے بھی وہاں پر ساتھ میں ہی انتظام ہے۔ ہم تمام مومنین کے مشکور ہیں کہ وہ پارکنگ کے سلسلے میں ہم سے تعاون کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ مسلسل ان ایام اعزاء میں تعاون کرتے رہیں گے، تاکہ جو پارکنگ کی اجازت ہمیں ان لوگوں سے ملی ہے بینک سے اور ہاسپٹل کی پارکنگ سے، وہ ہمارے پاس مستقل رہے۔ جن لوگوں کو معصوم کا نیوز لیٹر نہیں ملتا ہے یا ان کے ایڈریسز چینج ہو گئے ہیں، وہ باہر میلنگ لسٹ موجود ہے، اس میں اپنے ایڈریسز ٹھیک کر دیں۔ اگر وہ چینج ہو گئے ہیں تو نئے ایڈریسز دے دیں۔ اس کے علاوہ مستقل اپڈیٹ کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے سے تمام مومنین کو اپڈیٹ کیا جائے گا، اور آٹو ڈائلر کے ذریعے سے پروگرامز وغیرہ جو ہیں ان سے مطلع کیا جائے گا۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں کے ای میل ایڈریسز یہاں پہ موجود نہیں ہیں یا فون نمبر نہیں ہے، وہ میلنگ لسٹ چیک کر کر وہ دونوں چیزیں وہاں پر ایڈ کرا دیں۔ اس کے علاوہ ممبرشپ کے لیے درخواست کی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے ممبرشپ نہیں دی ہے 2002 کی، وہ ممبرشپ دے دیں، اور جو لوگ ممبر نہیں ہیں ان تمام لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ معصوم کی ممبرشپ ضرور لے لیں۔ باہر ممبرشپ کے لیے جو ہمارے والنٹیئر موجود ہیں ان سے رابطہ کریں، فارم بھر کر اور ممبرشپ وہاں پر دے دیں۔ فیملیز کے لیے $100 اور سنگل کے لیے $50 ممبرشپ فیس ہے، یہ سالانہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جتنے مومنین یہاں تشریف لائے ہیں اور لاتے رہیں گے وہ لازمی طور پر معصوم کی ممبرشپ حاصل کر لیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني على نبي القرشي الهاشمي الأقطعي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قابل صدر کرام سقط الاسلام مولانا فاروق علی الحسینی صاحب و مومنین و مومنات، 1423 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کے لیے جو معصوم شکاگو میں منعقد ہو رہا ہے، عنوان سخن تربیت منتخب کیا ہے اور آج اس سلسلے کی ہماری تیسری تقریب ہے. ہم نے 2 مقدماتی تقریروں میں یہ واضح کیا کہ اگر تربیت کے حصول کی صلاحیت نہ ہو تو صحبت نبی بھی بے سود ہو جاتی ہے. اگر انسان میں گائیڈنس کے ابزارو کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہ ہو تو رشتہ زوجیت نبی بھی فائدہ نہیں دیتا. کل کی تقریر میں جو مثالیں بیان کی گئی اس میں یہ وضاحت سے بیان ہوا کہ نبی کا سگا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، نبی کی بیویاں لوط اور نوح کی بیویاں گمراہ ہو رہی ہیں، اور فرعون کے گھر میں رہنے والی آسیہ راہ راست پر ہے. تو آج کی تقریر کل کی اسی کنٹینیویشن سے چلے گی کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. اے میرے حبیب، یہ تربیت کے پہلو ہیں جو نبی کے ذریعے ماضی کو یاد کرا کے حال اور مستقبل کی ضمانت مہیا کی جا رہی ہے. ورنہ قرآن کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں. قصہ بھی اگر کوٹ ہوا ہے تو صرف عبرت کے لیے. قصہ بھی اگر کوئی کوٹ کیا جاتا ہے تو گائیڈنس کے لیے، تاکہ عبرت حاصل ہو. اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ما اکثر العبر واقل الاعتبار. میرے مولا فرماتے ہیں کہ عبرتیں تو بہت ہیں، عبرت پکڑنے والے بہت کم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے یہ قصے بھی دہرائے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے قرآن نے واضح طور پر ان قصوں کے دہرانے کا حکم دیا. فذکر ان نفعت الذکر. حبیب بار بار دہراتے رہو بشرطے کہ بار بار ذکر کرنا انہیں فائدہ دے. اور دوسری جگہ کہا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اے میرے حبیب آپ بار بار دہراتے رہیے. اسی ذکر کے ذریعے مومن الگ ہو جائیں گے، منافق الگ ہو جائیں گے. فإن الذکر تنفع المؤمنین. ذکر کا فائدہ مؤمنین کو ہوتا ہے، منافقین کو نہیں ہوتا ہے. اس لیے بھی ان قصوں کو بیان کرنے کا حکم ہے. اے میرے حبیب، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ جو کہ حق ہے، آپ تلاوت کیجئے اس قصے کی اپنی امت کے سامنے. اذ قربا قربانا. جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، کل آیتیں پڑھ چکا ہوں، دوسرے کی رد ہو گئی. جس کی رد ہو گئی اس نے کہا لا اقتلنک. جس کی قبول ہو گئی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اگر میری قبول ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہی یہ ہے کہ وہ تو قبول ہی متقین سے کرتا ہے. تو اب جو حج پر جاتے ہیں اور جب وہ قربان گاہ میں جانور کو لٹا کر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں، ان کو اپنا سٹیٹس امام المتقین سے چیک کر لینا چاہیے، ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی. انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک اللہ قبول کرتا ہے قربانی کو متقین سے.
قربانی جب بھی قبول ہوگی وہ متقین سے قبول ہوگی. یہ ڈائلاگ ہے حضرت حابیل علیہ السلام کے قابیل کے ساتھ. قابیل قاف ہے قتل والی، بچوں کو سمجھانے کے لیے جہاں قاف ہے 2 نقطوں والی وہ قاتل ہے، قاف جو قتل والی ہے اس والے قابیل اور حضرت حابیل علیہ السلام کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے ہیں. میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں امت مسلمہ سے، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ حابیل و قابیل رہتے کہاں پر ہیں؟ آیا الگ الگ رہتے ہیں یا گھر ایک ہے؟ تو سب یہ کہیں گے کہ گھر تو ایک ہے، باپا بھی ایک، ماں بھی ایک، گھر بھی ایک، ماحول بھی ایک، غذا بھی ایک، مگر ابزارو کرنے کی ڈفرنس کی وجہ سے ایک ہدایت یافتہ ہو کے نبی قرار پاتا ہے، دوسرا قاتل قرار پاتا ہے. تو یاد رکھیے گا جب انسان میں صلاحیت نہ ہو تو نبی کے گھر میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں ہوتا. اگر مصاحبت فائدہ دیتی تو ڈائلاگ تو آمنے سامنے ہو رہے تھے کہ وہ فائدہ نہیں دیا. فاصلہ تو حابیل و قابیل میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ ساتھ رہنا فائدہ نہیں دے سکتا. ایک اور ایگزامپل دے دوں تاکہ تربیت کی وہ فاؤنڈیشن استوار ہو جائے، بنیادیں استوار ہو جائیں جن کو میں بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتا ہوں اپنے ٹاپک کی. آپ دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے جو پرانا ساقی ہے میرے رسول کا اس کا نام ہے جبریل. سب سے پرانا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے پرانے ساقی کا نام ہے جبریل. یہاں مکس اپ نہ ہو جائے، ہم نفس رسول کی بات نہیں کر رہے، ہم مصاحبت رسول کی بات کر رہے ہیں. ہم رسول کے ساتھ کمپینین شپ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اولڈسٹ کمپینین ہے جس کا سب سے زیادہ عرصہ ہے رسول کے ساتھ رہنے کا وہ تو حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا. آپ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے رسول پاک کی خدمت پہ مامور ہے. تو سب سے پرانے ساتھی ہیں، سب سے پرانے ساتھ رہنے والے ہیں حضرت جبریل. مگر جب شب معراج میں جاتے ہیں تو وکلا کر کے کہتے ہیں لو دنوت امولتن لا ترکتو، اگر بارش برابر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آپ تو پرانے ساتھی ہیں، کیا جلنے سے بچ نہیں سکتے؟ تو سمجھ لیا آپ نے. جب جبریل جیسا فرشتہ کہتا ہے کہ اگر میں اس محمد مصطفیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر لوں، اس لیے کہ اب آگے جہاں جانا ہے وہاں ہمسری کا دعویٰ ہے تو میں بھی جلنے سے نہیں بچ سکتا. تو آپ جوڑ کے میں پوچھتا ہوں جب فرشتے میں جب جبریل جیسے حلال مشکلات انبیاء میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ محمد کی برابری کر سکے تو اونٹ چلانے والوں کو یہ حق کہاں سے ملا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ڈائلاگ ہے آج کی پوری تقریر میں انبیاء اور دشمنان انبیاء کے ڈائلاگ پہ، اور کچھ ڈائلاگ جو اللہ سبحانہ و تعالی میں اور شیطان میں. جی ہاں، تاکہ تربیت کی سرحدیں گزرتی جائیں. آپ کو اندازہ ہو کہ یہ قرآن قصہ گوئی نہیں ہے، ہر ایک چیپٹر میں تربیت کا باب منحصر ہے، ہر ایک چیپٹر میں تربیت کا باب مضمر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حابیل و قابیل کے قصے کے اندر بھی، دونوں بھائیوں کے قصے کے اندر بھی بڑے مسائل کو حل کر دیا ہے. اور جب کل کی تقریر میں نے عرض کیا کہ سگے بھائی کو اس لیے قتل کر دیا سگے بھائی نے کہ نفس غالب آ گیا. نفس کا جب غلبہ ہو گیا تو سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا. جب قتل کر چکا آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور وہ پتھر بھی آج موجود ہے.
जबल कासियून पर आप जाइए शाम में, आज भी वो पत्थर, जिस पत्थर को मार के हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को काबिल ने कत्ल किया था, आज वो पत्थर मौजूद है। और खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, अली मुर्तजा की कसम, ये जो पत्थर है आज भी खामोश नहीं है। अपनी आंखों से देख के आया हूँ और आपको दावत फिक्र देता हूँ। तमाम मुसलमानों के फिरते जाए जबल कासियून शाम में, इस पहाड़ को देखें और उस पर पड़े हुए पत्थर को देखें। आज भी 8,500 पौने 9,000 साल गुजरने के बाद भी आज भी वो पत्थर रो रहा है। तो गोया रोना अगर बिदअत होता तो इसे बता न मिलती। आज भी वहां जाके देखिए जबल कासियून पर इसी तरह आंख बनी हुई है और आंख में से एक एक कतरा आंसू का गिर रहा है। तो आपने देखा सारे पहाड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, बस वही पहाड़ बाकी रह रहे हैं जिनमें कुछ यादें वाबस्ता हैं, जिनमें चढ़ने के किस्से हैं या किसी के लुढ़कने के किस्से हैं। जो कर रहे हैं नहीं मेरे मोहतरम सामी, हज में जो मेरे साथ मेरे दोस्त जाते हैं मैं उनको यही बताता हूँ, मैं आपको 2 किस्म के पहाड़ दिखाऊंगा। एक वो जहाँ से अजदहा लुढ़क रहा था और एक वो जहाँ पर लोग चढ़ रहे थे। जो है या नहीं मेरे मोहतरम सामी, बाकी वो शय रहती है जिसके अंदर कोई न कोई निशानी मौजूद हो। अगर निशानी नहीं तो उसके बाकी रखने की जरूरत भी नहीं। आपने किस्सा हाबील और काबील में इतना अंदाजा लगा लिया कि आज भी वो पत्थर रो रहा है। तो संग दिल है वो इंसान कि पत्थर मजलूम पे रोए मगर इसे रोना ना है। पत्थर रो रहा है आज भी। और कहा फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखीह। जब सगे भाई को कत्ल कर चुका तो अब उसे ये पता न था कि इसे क्या करे, दफन कैसे करे। तो पूरे 40 मील की वो मसाफत है कि लाश को सर पे उठा के कालीन फिरता रहा कि इसको कहाँ रखे। बाद में तो ये लिखा कि वो ये अज्यूम कर रहा था कि थोड़ी देर के बाद ये जिंदा हो जाएगा, लेके फिरता रहा। इसी असना में जब 40 मील फिर चुका है पहाड़ों पर, वो भी पहाड़ों का सफर, जब वहां पहुंचा है जहां इस वक्त मदफन हजरत हाबील है, तो फबअसल्लाहु गुराबन, अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। उस कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल किया और मकतूल को उसने कब्र खोद के दफन किया। ले युवारी सौअत अखीह है, ले युरियहु, ताकि इसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को किस तरीके से दफन करे। तो एक जुमला सुनिए, फौरन कहता है काबील, आजस्तु या वैलता आजस्तु अन अकूना मिस्ला हाज़ल गुराब, मुझे क्या हो गया है, मैं इस कौवे से भी पस्त हो गया। इस कौवे को खबर है कि मकतूल को दफन करना है, मुझे खबर नहीं कि मकतूल को दफन करना है। तो एक जुमला आज सुन लीजिए, ये तबीयत का अजीब पहलू है कि जिसे भी किसी मजलूम को कत्ल करने के बाद दफन की सबील नजर न आए तो समझो जानवर से भी पस्त है। इतना तय हो गया मेरे मोहतरम सामीन कि आदम अलैहिस्सलाम, कौन आदम अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में कल मैंने कहा कि बड़े फख्र से अल्लाह ने बनाया। वो अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा की तालीम दी। और उसके बाद मलाइका से कहा, जब मलाइका ने कहा कि हम खिलाफत के लिए ज्यादा हकदार हैं, तो काला अब बेउम्मीद अस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। जरा इन डायलॉग पे गौर, जरा अगर तुम सच्चे हो तो इन अस्मा के नाम बताओ। ये जो ताहतल अर्श चमक रहे हैं, इन हस्तियों के नाम बतलाओ।
وہ نہ بتا سکے. فلما انباہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا انہیں، جب بتا چکے تو قالا الم اقل لک، میں نے تم سے نہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس سے پہلے عاجزی کا اظہار تو فرشتے بھی کر چکے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو ایک بات یہاں طے ہو گئی امت مسلمہ کے لیے، ایک بڑا مسئلہ قصہ حضرت آدم ہی میں تربیت کے طور پر آ گیا کہ یاد رکھیے اللہ ایسے ہی کسی کو خلافت پہ اپوائنٹ نہیں کر دیتا، پہلے اسے علم دیتا ہے. جو اس کا بنا ہوا خلیفہ ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھتا بلکہ اس سے پڑھ کے آتا ہے. جو اپنی بیٹیوں سے مسئلے پوچھے وہ سب کچھ بن سکتے ہیں، خلیفہ نہیں بن سکتے. کیا آپ نے آدم علیہ السلام کو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اللہ نے اس لیے توبہ قبول کی کہ انہیں کلمات ملے. توجہ چاہتا ہوں، کلمات ملے. اسماء کا علم ملا تھا جس کی وجہ سے خلافت ملی، کلمات دیے جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی. اور اب ہر مورخ نے لکھا، اسے ذرا غور سے سن لیجئے، کہ 200 سال، آج جن کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کمپلیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو، 200 سال تک آدم صفی اللہ جوار خانہ کعبہ میں روتے رہے. ایک روز بھی جبریل نے آ کر یہ نہ کہا کہ رونا تو بدعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 200 سال تک جوار خانہ کعبہ میں روتے رہے ہیں تاکہ توبہ قبول ہو جائے. ایک روز بھی آ کر جبریل نے یہ نہ کہا کہ رونا تو بدعت ہے. تو آج ایک جملہ سن لیجیے، تربیت کی پہلو یہ ہے کہ رونا آدمیت ہے اور مصیبت پہ ہنسنا ابلیسیت ہے. جو آدمی ہے وہ رونے سے نہیں گھبرائے گا. اب تو ڈاکٹروں نے تھیسس بھی لکھ دی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے ایک ڈاکٹر کو جس نے پورا تھیسس لکھا ہے بکا کے اوپر. وہ یہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں کہ جو دل کا وزن ہلکا کر سکے، یہ صرف بکا ہے، یہ صرف رونا ہے. اور اس نے اپنے تھیسس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر یہ تھیسس موجود ہے، اس نے جو نوٹ لکھا ہے سب سے بڑا، جو ٹائٹل لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ روتا ہوا آئے تو اسے زندہ سمجھو، اور اگر وہ خاموش آئے تو اسے مردہ سمجھو. تو وہ قومیں مر جاتی ہے جو نہیں روتی. شریعت کی پابندی دیکھیے، آدم کے لیے سب کچھ بنایا اور اس کے بعد کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. آج یہ بھی ذرا کنفیوژن رفع ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آدم کے دور میں بشر کا سجدہ جائز تھا، بعد میں ممنوع ہو گیا. آدم کی طرف سجدے کا حکم ہے، آدم کے سجدے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تک بیت اللہ بنا نہیں ہے. آدم کو خانہ کعبہ کی مثل قرار دیا ہے کہ سجدہ میرا ہوگا، روح آدم کی طرف رہے. سجدہ آدم
کا نہیں ہے, سجدہ تو اللہ کی ذات کا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یاد رکھیے کسی دور میں بھی غیر اللہ کا سجدہ جائز نہیں رہا. آپ توحید کی بات کرتے ہیں, حسین ابن علی سے بڑھ کے توحید کون بتائے گا جس نے ایک جملے میں پورا چیپٹر توحید کا رکھ دیا کہ دعائے عرفہ میں کہتے ہیں بارے الہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. آئیے ذرا توحید ہم سے سنیے, اس یونیورسٹی سے آ کر توحید کو سنیے. اور حسین ابن علی کے بابا یہ کہتے ہیں کفا بی فخرا ان تکون لی ربا وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا. بارے الہ اس سے بڑا علی کا فخر کیا ہوگا کہ تجھ جیسا قریب اس کا رب ہے, اور اس سے بڑی عزت علی کے لیے کیا ہوگی کہ تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا. میرے مولا فرماتے ہیں انت کما احب فجعلنی کما تحب. بارے الہ تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے بھی ویسا بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا. سمجھ رہے ہیں, غیر اللہ کا سجدہ, غیر اللہ کی عبادت قطعاً جائز نہیں ہے. کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. خدا کی قسم ہم تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی. میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں, ذرا اس حدیث کے ذہن میں سنیے گا, یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ فذکر علی عبادہ. اے ایمان والو اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ, اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے, بس علی کا ذکر عبادت ہے. ہم کرتے تو ہیں علی کا ذکر, وہ بن جاتا ہے خدا کی عبادت. کرتے ہیں ذکر علی, بن جاتا ہے عبادت خدا. اب اگر کسی کے مرشد کا ذکر عبادت خدا نہ بنتا ہو, اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ محمد والے محمد صلوات. تو قصہ آدم میں یہ طے ہو گیا کہ آدم قبلہ تھے, قبلہ گاہ تھے, رخ تھے. آدم رخ بنے ہوئے تھے سجدے کا, محور سجدہ ذات خدا, ہمیشہ محور ذات خدا ہے. اور آپ جانتے ہیں نا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلقہ من تراب. عجیب آیت رکھی ہے اللہ نے. عیسیٰ کی ایگزامپل ایسے ہے جیسے آدم کی, کہ پیدا کیا اللہ نے تراب سے, تو آدم پیدا ہوئے ہیں تراب سے. توجہ چاہتا ہوں, جو تراب سے رخ موڑ لے وہ ابلیس سے شیطان بن جاتا ہے, جو زندگی بھر تو تراب سے کرتا رہے وہ مسلمان کہتے رہے گا. میرے محترم سامعین, یہ ذہن نشین رہے کہ ہم ان مجالس کے اندر عقیدوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اس لیے کہ حضرت شعیب کا یہ جملہ ہمیشہ تربیت کو واضح کرتا رہتا ہے, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. جتنا میرا زور چلے گا, شعیب کہتے ہیں میں امت میں اصلاح کرتا رہوں گا. میرا کام ہے کوشش کرنا, اللہ کا کام ہے میری مدد کرنا. یہ وہی جملہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ ایک 90 سالہ
मुफ्ती आजम बनी उमैया से कहा, आपका सिन्न मुबारक 5 साल का है, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। या कहता है जो मुफ्ती आजम है कि मैं करीब से गुजरा एक 5 साल का बच्चा खरामा बैतुल्लाह की तरफ हाजिर था। मैंने उसे रोक के पूछा, या गुलाम, ऐ साहिबजादे, ये तो बता कि तेरे ऊपर तो अभी हज फर्ज ही नहीं हुआ, तो तू क्यों जा रहा? कहा, शेख मैं देखता हूं कि जब आग जलाई जाती है तो खुश बड़ी लकड़ियों के साथ छोटी छोटी लकड़ियां भी जल जाती है। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ तरबियत के लिए बताया है, वरना जाहिर है कि किसकी मजाल है कि जो ये तसव्वुर भी कर सके। सिर्फ ये तरबियत के लिए, मुझे और आपको स्ट्रांग बनाने के लिए कहा। इसलिए मैं चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और बगैर अल्लाह के घर की ज़ियारत किए बगैर मर जाऊं, इसलिए मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा कि जरा ये तो बता कि ऐ साहिबजादे, तुझे मालूम है आएगा कफ्तों का, तू जाना कहां चाहता? मैं देख रहा हूं तेरे पास राहिला भी नहीं, तेरे पास ज़ाद भी नहीं, तेरे पास मकसद भी नहीं। आईना ज़ादों का, आईना राहिलतों का, इला आईना मकसदों का। तेरे पास ज़ाद नहीं, राहिला नहीं, और तुझे डेस्टिनेशन का इल्म नहीं। मेरे इमाम फरमाते हैं, ज़ादी तक़वाया व राहिलती रिजलाया व क़स्दी मौलाया। ज़ाद राह मेरा तक़वा है, सवारी मेरे 2 पांव है, और हदफ मेरा मौला है। समझो फरमा रहे? एक मरतबा उसने पूछा कि जरा ये तो बताइए आप पहुंच जाएंगे? फरमाते हैं, अलैहिल क़स्द व अलैहिल इबलाग। मेरा काम है इरादा करना, उसका काम है पहुंचा देना। शुएब का जुमला याद है ना? मैं तो सिर्फ कोशिश करूंगा। अब एक जुमला और सुन लीजिए, ताकि जो लोग इन मजालिस में आले मोहम्मद के दरवाजे से सीरत के पहलू लेना चाहते हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनके लिए ये नायाब दुर भी पेश हो जाए। कहा कि साहिबजादे, मैं देख रहा हूं कि तेरे पास खाना नहीं, तेरे पास पानी नहीं। मक्के मदीने से मक्के का रास्ता बड़ा तवील है, तू खाना भी साथ नहीं लेके जा रहा और पानी भी साथ लेके नहीं जा रहा, इसके बारे में कुछ बताएगा? तो मेरे मौला फरमाते हैं, शेख जब तू किसी के यहाँ मेहमान जाता है तो खाना अपने साथ लेके जाता है या खाना मेजबान दिया? तो इसलिए भी मैंने अर्ज किया कि हमारा काम है इस्लाह करते रहना। ये जो इंस्टीट्यूट है हुसैन इब्न अली का, ये इस्लाह है उम्मत के लिए। अच्छा, एक जुमला सुन ले कि ये जो काबिल ने हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, उसकी वजह क्या? सुन लीजिए, उसकी वजह हसद। जी हाँ, हसद ऐसी बीमारी है कि अगर लग जाए तो नबी के घर से भी फायदा नहीं हो सकता। समझो कर रहे? लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त उन्हें बताइएगा कि हसद कभी न रखें। अल हसूद ला यसूद। अजीब जुमला है कि हसूद को कभी फायदा ही नहीं होता। सिरुल्लाह फिल आलमीन कहते हैं, अल हसदु कसदइल हदीद। हसद लोहे के जंग की माने है, जब तक खत्म नहीं कर देता लोहे को जान नहीं छोड़ता। जब इंसान को हसद लग जाए, जब तक इसे बर्बाद नहीं कर देता जान नहीं छोड़ता। और ये ऐसी बीमारी है कि होती बहुत सारों में है, समझ किसी को नहीं आती। गौर कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अगर आज तीसरी मजलिस में इतना हम तय कर लें कि हम वो बीमारी क्यों रखें अपने वजूद में जिसकी वजह से नबीजादे को कत्ल कर देता। और देखिए, ये जो फिराउन यूसुफ है,
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سب مل کے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے فوراً ایک جملہ کہا کہ بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ دیکھ رہے ہیں حضرت یعقوب باوجود اس کے کہ تربیت کر رہے ہیں 11 بیٹوں کی، مگر آپ دیکھیے 12ویں بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ دغا کریں گے۔ تو آپ نے اندازہ فرمایا کہ حسد ایسی بری بیماری ہے کہ آدم کے گھر میں بھی چلی جاتی ہے، یعقوب کے بیٹوں میں بھی لگ جاتی ہے۔ حسد کی وجہ سے برادران یوسف کے قتل پہ آمادہ ہو گئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یوسف اور یوسف کے بھائی کے قصے میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اب ذرا سنیے کیا کہتے ہیں، اقتلوا یوسف، ڈائلاگ سنیے، سب بھائیوں نے مل کے کہا اقتلوا یوسف ابرہو، اسے قتل کر دو۔ وقال قائل منہم لا تقتلوا، اسے قتل نہ کرو، ایسے کرو کسی چاہ میں ڈال دو، فی غیابات الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی نہ کوئی آئے گا قافلے والا، اسے لے کے چلا جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ تم یہ چاہتے ہو نا کہ بابا تم سے زیادہ کلوز ہو جائیں، لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ، یہ باٹم لائن یہ تھی۔ حسد جو پیدا ہوا برادران یوسف میں اس وجہ سے ہوا، وہ یہ کہتے تھے ہمارے بابا یوسف کو اور بنیامین کو، ان کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور ونحن عصبہ، اور ہم تو بڑی جماعت ہے، بڑی جماعت کو چھوڑ کے قلت کے ساتھ، کثرت کو چھوڑ کے قلت کے ساتھ ہمارا بابا محبت کر رہا ہے۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے بابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جب بھی کثرت والی جماعت کسی محبوب نبی سے حسد کرتی ہے تو نبی کے دماغ پہ اعتراض کرتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، مہربانی ہوگی، اور ذرا نعرے کی بھی پریکٹس کر لیں۔ نبی دادے کو سگا بھائی قتل کر دیتا، نبی دادے کو سگے بھائی اس کے چاہ میں ڈال دیتے ہیں، غیابات الجب میں۔ ایک جملہ ذرا آپ کی توجہ کا امتحان لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم یہ فاؤنڈیشن بھی ہے تربیت کی ہماری، ایک کنٹروورسی بھی ہے، اس کا جواب بھی خود بخود آ جائے۔ یہی میرا طریقہ ہے کہ غیر محسوس انداز میں جواب آ جائے تاکہ کوئی محسوس بھی نہ کرے۔ دیکھیے گا یہ ایک کنٹروورسی ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے، ذرا اس ایشو میں غور کر لیجیے۔ جیسے ہی بھائیوں نے اس چاہ میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے، خود کو محبوب بارگاہ نبی کرنے کی وجہ سے، خود کو بڑی جماعت کے گھمنڈ کی وجہ سے، اور اس کو قلت کے سبب جب کنویں میں ڈال دیا ہے، تو اس دوران قدرت نے آواز دی، یا جبریل ادرک یوسف، جبریل ذرا یوسف کو جا کے لے، یوسف کو جا کے بچا۔ اب اتنا تو وقت بھی نہیں ہے،
کہ یہ بتایا جائے کہ کس کنویں میں ہے؟ اللہ اکبر، اتنا تو وقت بھی نہیں نا کہ اللہ بتائے کہ کس کنویں میں ہے، بس اتنا ہی بتایا کہ عرب کے کسی کنویں میں ہے۔ میرا محبوب نبی کیا جلدی سے اسے ادرک یوسف، بچا لے یوسف کو۔ اب مجھے عزت نبی کی قسم، چشم زدن میں ادھر سے یوسف چلے ہیں اور ادھر سے جبریل چلا۔ جبریل نے دنیا عرب کے سارے کنویں چیک کر لیے، ابھی یوسف پانی پہ نہیں پہنچے، جبریل کا من پہلے آ گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں جس سے ساری کنٹروورسیز حل ہو جائیں گی۔ بھائی ذرا ایمان سے بتائیے گا، دنیا عرب کے سارے کنووں کو چشم زدن سے بھی پہلے چیک کر کے جبریل نے اپنا پر اس پانی پہ رکھ دیا جس پہ آ کے یوسف ٹھہر گئے۔ تو جب شاگرد میں یہ کمال ہے تو انسان میں تو چند ڈائلاگ اور سنیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب نے رخ پھیر دیا۔ پورے یوسف کا مطالعہ کیجئے، بڑی عجیب دردناک کہانی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب نے رخ پھیر لیا برادران یوسف سے۔ تو ان لوگوں سے رخ پھیرنا جو محبوب نبی کے قتل کی کوشش کریں، یہ سنت نبی ہے۔ آیا یا آصفا علی یوسف، اور کہا ہائے یوسف۔ تو ان سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف۔ تو مظلوم حالانکہ ہے تو یوسف زندہ۔ توجہ چاہتا ہوں، جبریل نے خبر نہیں دی کہ یوسف مر گئے 12 سال کے سن میں، ہے تو زندہ، مگر ہائے یوسف کہہ رہے ہیں۔ تو جب زندہ مظلوم کے لیے ہائے کہنا جائز ہے، جو شہید نہیں ہوا اس کے لیے نبی کہتے ہیں یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اتنا روئے یعقوب کہ ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اور کہہ رہے ہیں حالانکہ پی جاتے تھے غصے کو اور رنج کو، جی ہاں، باوجود اس کے وابیضت عیناہ، آنکھیں پتھرا گئی، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی صرف رونے کی وجہ سے۔ ذرا ایمان سے بتائیے گا، کسی جگہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی سزا دیں گے کہ روئے کیوں ہو؟ بھائی توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہ کیوں روئے ہو؟ کیوں تم نے اپنی آنکھیں پتھرا لی؟ کیوں آنکھوں کی بینائی ختم کر لی؟ تو رویا ہمیں یعقوب نے بتایا ہے۔ توجہ کہ جب مظلوم کے غم میں رونا ہے تو کوانٹٹی اور کوالٹی چکنے چاہیے۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور آپ بیٹے کیا کہتے ہیں؟ قالو تاللہ تفتر یوسف تکون حرجن اور تکون من الحالکین۔ بابا یہ کیا ہے بار بار یوسف یوسف کرتے ہو؟ کب تک یوسف کے لیے روتے رہو گے؟ جی ہاں، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ آپ کی باری میں ڈیمیج ہو جائے یا آپ کہیں ہلاک ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے، مظلوم کے غم میں رونے والوں کو اور عزاداری کرنے والوں کو ہلاکت کا پانا برادران یوسف دیتے ہیں۔ بھیا میں ٹاپک بدل دوں، میرا سٹائل یہی ہے، مجھے قبر موت کی ساری مئی سے یاد ہے، بولتے رہیں گے تو میں ایسے پڑھوں، اور میں نے آنا نہیں اگلے سال۔ جی ہاں، یہ اس سال بھی مشکل سے آئے، بولیں گے تو یہ ٹاپک چلے گا، ورنہ ٹاپک آج سے ہی بدل۔
میں قرآن اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. آنکھیں پتھرا جاتی ہیں, قرآن اپریشیٹ کرتا. اب اگلا جملہ جب آپ سنیں گے تو توجہ رہی تو انشاءاللہ سارے مسائل تربیت کے آج حل ہو جائیں گے. یہ اس لیے میں نے ٹاپک منتخب کیا کہ یہ ولایت علی آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سیکھی, یہ ماتم حسین کسی یونیورسٹی یا کالج سے آپ نے نہیں سیکھا, یہ آغوش مادر کی برکت ہے. اس لیے آپ کو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ تربیت کے مراحل آئندہ نسلوں کے بھی طے کر لیجیے. مجھے آپ کی کوئی فکر نہیں, مجھے آنے والی نسل کی فکر ہے. ایسی اسٹرانگ فاؤنڈیشن انہیں دیجیے کہ وہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جب بات کریں تو سینہ ٹھوک کے یہ بات کر سکیں کہ ہمارا مذہب حق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح قرآن پورے انبیاء کے قصوں میں تربیت کے پہلو بتا رہا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ثابت کر رہا ہے. رونا بھی ثابت کر رہا ہے قرآن. باری کا ڈیمیج ہو رہا ہے, اب ذرا علم دیکھیے اس کا. یہ تو کوئی کمال ہی نہیں کہ ڈیمیج ہو جائے, ذرا علم دیکھیے. جب حضرت یعقوب کی آنکھیں پتھرا گئی اور ادھر بھائی آئے ہیں یوسف کے, یوسف کو ملنے کے لیے, اور ادھر سے قافلہ چلنے لگا ہے. کہاں سے؟ مصر سے. حضرت یعقوب ہے کنعان میں. کہتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم ایک احسان کرو قافلے والوں, یہ میرا قمیص لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا, اور جاؤ میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دو, بصارت پلٹ آئے گی. یوسف کو کس نے بتایا کہ بابا کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی؟ اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ لے جاؤ, فالقوه علی وجه ابی, میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا. یأتی بصیرا, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میرے بابا کی بصارت پلٹ آئے. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بصارت گئی ہے, بصیرت نہیں گئی. بصارت پلٹ آئے گی. یہ میرا کرتا لے جاؤ. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پوچھوں گا, یعقوب بڑے ہیں یا یوسف؟ بولتے نہیں آپ. یعقوب بڑے ہیں یا یوسف؟ آپ پلٹ کے کہتے کیوں نہیں بڑا نبی بیٹھا ہوا ہے اپنا کرتا مشروع نہیں کرتا؟ بڑا نبی ہے, بابا موجود ہے, بابا کا کرتا کیوں نہیں مس ہو رہا؟ بابا اپنے کرتے کو مس کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو سوال کرتے ہیں کہ صرف خاک شفا حسین کی کیوں ہے, نجف سے کیوں نہیں, مدینہ سے کیوں نہیں؟ سنتے جائیے آیتیں. جیسے ہی قافلہ چلا
ابھی دربار ہی میں کھڑا ہے, دربار ہی میں یوسف نظر آ رہے ہیں قافلے کو, جس میں بشیر لے کر بشارت دینے والا وہ قمیص لے کے جا رہا. فلما فصلت العیر قال ابوہم, فوراً یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا, ابھی قافلہ چلا ہے وہاں سے, اور کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, اگر تم میری ملامت نہ کرو تو مجھے مصر سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی تو فسخوں دور ہے بھائی, کوسوں میل دور ہے ابھی تک, تو وہاں سے فوراً کہا کہ مصر سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ایک جملہ آج سن لیجیے, اگر انسان کی فکر یعقوب جیسی ہو تو شکاگو میں بھی کربلا سے خوشبو آتی ہے. بشارت دینے والے نے کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا, فرقت بصیرہ, قرآن کے یہ جملے ہیں, فرقت بصیرہ, فوراً فوراً, جی ہاں یہ فا ہے فوراً والی, فوراً بینائی پلٹ آئی. تو اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی تربیت کے لیے 1,24,000 انبیاء نے قربانیاں دی ہیں, اس امت مسلمہ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا ایمان سے بتائیے یوسف کے کرتے میں شفا ہے, محمد کے روضے کی جالی میں شفا نہیں ہے؟ اور بس میں تقریرات کی حد تک تمام کروں. حضرت نوح علیہ السلام, کل آیتیں پڑھوں گا, صرف آج یہ 2 آیتیں سن لیجیے. رب انی دعوت ربی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح کہتے ہیں بار الہا, میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر ان کا ایک ہی کام تھا کہ یہ فرار کرتے رہے. نوح کو پتھر بھی لگے ہیں, شکایت نہیں. نوح کو نک نیم سے بھی پکارا ہے, شکایت نہیں کی. خون بھی بہ گیا ہے, شکایت نہیں کی. فراق میں مبتلا ہوئے, شکایت نہیں کی. مگر نبی کو فرار سے اتنی نفرت ہوتی ہے. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا فَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. جب نوح نے دیکھا کہ بیٹا سیلاب سے بچنے کے لیے, پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ کی طرف جا رہا, قرآن کی آیتیں, فوراً کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ جا. اب دیکھ رہے ہیں تربیت کا کون سا پہلو نکل رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ ہو انہیں مرتے مر جانا چاہیے, نبی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ جب نبی کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ. بابا مجھے پہاڑ بچا لے گا. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي. آج پہاڑ نہیں بچائے گا, میرے رب کا رحم بچائے گا. تو ایک چیز اور طے ہو گئی, جو کافروں کے ساتھ جاتے ہیں وہ پہاڑوں کی مدد پہ یقین رکھتے ہیں. بھائی یوں کہہ رہے ہیں, قرآن ہے,
ساویرا جبلی یاسمونی، مجھے بچا لے گا پہاڑ، کل آسم اليوم، پہاڑ نہیں بچائے. اور ونادا نوح ربہ، اب ذرا دیکھیے، نوح نے ایک ندا اپنے بیٹے کو دی، دوسری ندا اپنے رب کو دی، اور کہا ان ابنی من اہلی، بڑی عاجزی کے ساتھ، بارے الہا میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے. وَإِنَّا وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو تو حاکم الحاکمین ہے، تیرا وعدہ تو حق ہے. قالا، اللہ کی آواز آئی، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح اپنی سٹیٹمنٹ بدل لے، یہ تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس لیے یہ تیرے اہل بیت میں نہیں کہ اس نے غیر صالح عمل کیا ہے، اس نے برا عمل کیا ہے. تو ایک بات تو طے ہو گئی، صلبی رشتہ کیوں نہ ہو، اگر نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا جائے، نبی کی دعا کرے قبول نہیں ہوتی. اب ذرا ایک جملہ قرآن کا اور بھی سن لے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اتنا سخت لہجہ قرآن میں اور میں نے کہیں نہیں دیکھا. اے میرے نوح نبی اللہ، تو مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو بھی نہ کرنا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اس لیے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے جو میرے نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میں انہیں غرق کر دیتا ہوں. جو ہے یا نہیں؟ اب جو خود ہی بیچارے غرق ہو گئے وہ امت کو کیا بچائیں گے؟ یعنی نوح کا بیٹا امت کو کیا بچائے گا جو خود ہی غرق ہو گیا. انہم مغرقون، یہ غرق ہونے والے ہیں. اب نوح، آخری جملہ تقریر کا، نوح کو زخم لگتے ہیں، بہت زخم لگتے ہیں، اتنے زخم لگتے ہیں. بارے الہا تو اپنے شفا خانے سے دوا بھیج. تو جبریل کو خدا ارسال کرتا ہے، جاؤ اپنے پر مس کرو، میرے نوح کو شفا ملے، تازہ دم ہو کر دوبارہ مأمور تبلیغ. یعنی یہ ہے تربیت کا پہلو کہ اسلام کی تبلیغ، حقانیت کی تبلیغ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ بار بار آپ زخمی کیوں نہ ہو تبلیغ نہ روکیے گا، وہ فرشتے بھیجتا رہے گا مدد کے. اور کہہ رہے ہیں نہیں، تبلیغ نہ روکیے گا. اللہ اس زمانے میں جراحات لگتی تھی، آج کے زمانے میں دل کے زخم لگے. علی بھی فرماتے ہیں جراحات السنان لہا القیام ولا یرتاب ما جرح اللسان. نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں ملتے. جتنی بھی آپ کی انسلٹ ہوتی رہے، نک نیم سے پکارے جاتے رہو، بلینز لگتے رہے، تہمتیں لگتی رہے، الزامات رکھتے رہے، لوگ تکلیفیں لیتے رہے، اگر سیرت انبیاء پہ چلنا ہے تو آپ ہمت نہ ہاریے گا، جبریل شفا دینے کے لیے آتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں پہلو؟ یہ ہے تربیت کا پہلو. عزم بلند رہے آپ کا، جس طرح نوح کا عزم بلند. فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، پرمس کرتا ہے، شفا مل جاتی. اب ایک سوال ہے کہ اگر نبی العزم نبی زخمی ہو جائے تو فرشتہ بھیجے خدا شفا دے، اور اگر اسی فرشتے کے پر کٹ جائے نبی زخمی ہو تو فرشتے کے پر شفا دے، اور فرشتے کے پر چل جائے یا ٹوٹ جائے تو حسین کا گہوارہ. اب ایک جملہ سنیے، جب جبریل چلے ہیں مبارکباد کے لیے 40,000 یا 70,000 فرشتوں کو لے کر، تو فطرس پڑا تھا، عرصہ گزر گیا تھا اسے ترک اولا کے سبب پنشمنٹ میں.
کہا بھائی جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کے ہاں نواسا ہوا مبارکباد دینے کے لیے. کہا اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنے پروں پہ بٹھا دو. جو جبریل مزاج ہو وہ بھائی کی مدد سے نہیں کترائے گا. اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکتا. مزاج ہے جبریل جیسا. اب جبریل کا مقابلہ کون کر سکتا ہے فرشتوں میں سے؟ ایک بھائی ہے فوراً اٹھا لیا. اب آج شکاگو میں ایک جملہ کہے جا رہا اور آپ کے توسط سے پوری دنیا تک یہ جملہ جائے گا. ذرا غور سے سن لیجیے. مولانا محترم یہ جو فطرس تھا مجرم تھا خدا کا. جبریل کا تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا. جبریل کا کوئی جرم نہیں کیا. اس نے جرم کیا ہے خدا کا. اور جبریل وہ ہے کہ پر نہیں مارتا جب تک اللہ سے پوچھ رہے. ذرا صحیح سے صحیح روایت میں دکھائیے کہ جبریل نے پلٹ کے اللہ سے پوچھا ہو اجازت ہے تو پتہ چلا حسین کا دروازہ ہی ایسا ہے. بچپنا ہے اور حسین کے گھر میں حسین کے بچپنے کا واقعہ ہے. حسین کی مجلس ہو رہی موجود ہے میرے بہت. نانا ہے, بابا ہے, ماں ہے. نانا روتے جا رہے ہیں اور حسین کا گلا چومتے. بابا بھی روتے ہیں, فاطمہ بھی روتی. اللہ اکبر. بیٹی پوچھتی ہے بابا آپ میرے بیٹے کا گلا بچپن سے ہی اس دن سے پیدا ہوا چومتے ہیں. ہاں بی بی ایک دن ہوگا یہی تیرا بیٹا بھوکا پیاسا کربلا کے بن میں میری امت کے شکیل الاشقیاء کے ذریعے شہید ہو جائے. اس لیے اس کا گلا چوم. بابا اس وقت آپ نہیں ہوں گے. نہیں بیٹی میں نہیں رہوں گا. اس کے بابا ہوں گے؟ نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. اس کے بھائی حسن بھی وہ بھی نہیں ہوں گے. میں دکھیاری ماں نہیں بیٹی تو بھی میرے پاس پہنچ چکی ہوگی. تو دکھیاری ماں نے پوچھا بابا جب میرا بیٹا شہید ہو جائے گا مظلومیت سے ظلم سے اسے روئے گا کون؟ نبی نے کہا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے. یہ ہے وہ قوم. قدر کرو اپنی. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اپنے مرحومین کو نہیں روئیں گے, تیرے بیٹے کے غم میں روئیں گے. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا خدا کی قسم. یہ دو روایتیں ہیں. دوسری روایت میں عرض کر رہا ہوں ایک بالکل پہلے ایام کی, ایک ان ایام کی جب حسین چلنے پھرنے کے قابل. حسین نے فوراً نانا کی گود چھوڑ دی اور سامنے پلٹ کے کہتے ہیں نانا میں نے سن لیا جو آپ نے کہا, ذرا اتنا بتائیے آپ جو شافی محشر ہے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ اللہ نانا نے پیشانی چوم کے کہا بیٹا میں تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. پلٹ کے بچہ علی کے سامنے آ گیا. بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ علی نے کہا میں ساقی کوثر ہوں, میں تیرے رونے والوں کو اپنے ہاتھ سے کوثر دلاؤں گا. بچہ دوڑ کے اپنی ماں کے پاس گیا. اماں تم میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ بیٹا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرے رونے والے
تو حج کا احرام عمرے کے احرام میں بدلا. منزلوں پہ منزلیں طے کی. جب منزل اشراف پہ پہنچے تو 1000 کے دستے کے ساتھ حر ملا. حر نے کہا یا حسین ابن علی بدل طریقہ، اپنا راستہ بدل. حسین ابن علی کا ذرا جملہ سنیے گا. انا الدال علی الطریق لا اقدر ان ابدل طریقی. حر جو راستہ دکھانے والا ہو وہ راستہ بدل نہیں سکتا. اللہ اکبر. ایک جملہ ہے حسین کا، پوری کربلا کو ڈیفائن کر دیا حسین نے کہ میں راستہ دکھانے والا ہوں. یہ ایک جملہ اتنا اثر کر گیا حر پہ کہ صرف 8 دنوں 10 دنوں کے اندر حر کا اپنا راستہ بدل. اللہ اکبر. راوی نے لکھا کہ جب حر ملا تھا تو حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ حر کا لشکر پیاسا، حتیٰ کہ گھوڑوں کی زبانیں نکلی ہوئی، سارا لشکر پیاسا. کہا ابو الفضل عباس سقائے بنی ہاشم ہے نا، سقائے سکینہ تو بعد میں بنا ہے نا. جی ہاں، جب اصغر کے لیے پانی لینے گیا، ورنہ تو سقائے بنی ہاشم ہے. یا ابو الفضل اسقہم، ان سب کے سب کو پانی پلا دیا. 1000 کے لشکر کو اکبر و قاسم و عون و محمد و عباس نے مل کر، عباس کے بھائیوں نے مل کے پانی پلایا. کہا مولا پانی بچ گیا. کہا ان کے گھوڑوں کو پلا. اولاد والوں ارمان تو اس بات کا ہے، ان کے علاوہ یہ لشکر والے اس وقت موجود تھے جب فاطمہ کا لال اپنے ششما بچے کے لیے ایک گھوٹ پانی مانگ رہا. جزاک اللہ اجرکم اللہ. آئے حسین ابن علی. منزل اشراف پہ محرم کا چاند دکھا تھا. 2 دن کی اور منزل ہے. آج 2 محرم ہے نا، آج میرا مولا کربلا میں وارد ہوا. راوی نے لکھا کہ جس گھوڑے سے حسین سوار تھے اس گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. قافلہ خود بخود رک گیا. آج ہی جس روایت کی میں نے اسٹڈی کی، 6 گھوڑے بدلے، 6 کے 6 گھوڑوں نے چلنے سے انکار کیا. 7ویں گھوڑے پہ جب بیٹھے ہیں تو ایک مرتبہ کا عباس ذرا اس مٹی کو اٹھا کے میری ہتھیلی پہ رکھا. سمجھ گئے آپ؟ عباس نے ذرا سی مٹی اٹھائی، حسین ابن علی کی ہتھیلی پہ رکھی. حسین ابن علی نے مٹی کو سونگا، سنتے ہی کہا ہاں ہونا محت تو رہا رہا، ہمارے کافروں کی آخری منزل آ گئی. ہاں ہونا مسفت و دمائنا، ہمارے خون کے بہنے کی جگہ آ گئی. اللہ اکبر. ہاں ہونا مذبح و اطفالنا، ہمارے بچوں کے ذبح ہونے کی جگہ آ گئی. قافلے کو روک دو عباس. قافلہ رکا، سیلانیوں کو اتارا گیا. سنیے گا، ادھر حسین ابن علی نے محسوس کیا میرے عزیزوں کہ کچھ لوگ سامنے موجود ہیں. عباس نے کہا ذرا ان لوگوں کو بلا کے لائیے. جب بلا کے لائے ہیں تو کہا ذرا بتا سکتے ہو اس جگہ کا نام کیا؟ ماذا اسمہ ہذہ الارض، اس جگہ کا نام کیا؟ مختلف نام بتائے گئے. ماریا بھی بتایا گیا، ناصریہ بھی بتایا گیا، نیوا بھی بتایا گیا. کہا ہل لہا اسم آخر، کوئی اس کا اور بھی نام ہے؟ ایک ضعیف بولا بنی اسد کا ہذہ ارض کرب و بلا. اللہ اکبر. یہ کرب و بلا. حسین ابن علی نے کہا اعوذ باللہ من ارض الکرب والبلا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی زمین میں کہ جو کرب و بلا کی زمین. اسی اثناء میں حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ ایک چیخ بلند ہوئی، اہل حرم کی طرف سے ایک چیخ بلند ہوئی. کہا عباس سے کون ہے جو زار و قطار ہو رہی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کی بہن زینب ہے. کہا میری بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہتی ہے ذرا میرے بھائی کو بلا کے لے آئیے. سنیے ذرا جملہ،
جنہوں نے ماتم کرنا ہے ذرا جملہ سنیے گا. جیسے ہی حسین قریب آئے کہا بھیا اگر ممکن ہو اس جگہ سے دوسرے نہیں ہو, بھیا اگر ممکن ہو اس جگہ خیمے میں لگائیے. کہا کیوں بہن؟ کہا بھیا جس وقت آپ میرے گفتگو تھے بنی اسد کے ساتھ میں نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور زمین میں سے ایک ساگ بلند ہوئی, جس رات میں مجھے آپ کے خون کی خوشبو آئی. جزاک اللہ اجرکم اللہ. یہ کیسے حسین ابن علی نے سہارا دیا؟ ذرا سنیے گا مقتل, جو مکمل مقتل سننے کے عادی ہے ذرا غور سے سنیں. کہا یاد ہے نا وہ بہن, ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. جب صفین سے ہم پلٹ رہے تھے, بھائی حسن ساتھ تھے, بابا علی تھے, پورا لشکر تھا, ہم اسی جگہ پہ رکے. اللہ اکبر, نظر امامت دیکھیے, اسی جگہ پہ ہم رکے تھے جس جگہ تو نے مجھ سے سوال کیا. میرے بابا, میرے اور آپ کے بابا بھائی حسن کے دانوں پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. بابا روتے ہوئے اٹھے تھے. بھائی حسن نے پوچھا تھا بابا آپ آرام کیجئے, اٹھ کیوں گئے؟ کہا حسن میں نے خون کا سمندر دیکھا ہے, میں نے عالم خواب میں ایک خون کا سمندر دیکھا ہے اور اپنے بیٹے حسین کو اس سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھا ہے. میرا بیٹا مدد مانگتا ہے, کوئی مدد تو نہیں ہے. جزاک اللہ اجرکم اللہ. بس میرے عزیزو, آخری جملہ. حسین ابن علی نے 60,000 درہم میں 16 میل اراضی, 4 مربع میل جو حائر حسینی خرید کی. خدا کی قسم یہ وہ اصول ہے زرین ہیومن رائٹس کا جو ہمیں یو این او کو بتانا چاہیے کہ کون ہے جو ان جنگوں میں ان باریکیوں کا خیال رکھے. یہ وہی رکھ سکتا ہے جو محافظ شریعت. بنی اسد کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ 16 میل اراضی میں تم سے 60,000 درہم میں خرید کرتا ہوں, اور اس کے بعد کہا یہ تھوڑی سی جگہ ہمیں قبروں کی دے دو, باقی سب میں تمہارے لیے ہبہ کرتا ہوں. سنیے گا, بنی اسد کے بزرگ کہتے ہیں حسین ابن علی اس کے مقابل پہ ہم سے کوئی طلب ہے؟ بس میں پہنچ گیا جہاں. اس کے مقابل ہم سے کوئی طلب ہے؟ سنیے گا, کہا ہاں صرف 3 شرطیں ہیں. جب کوئی زائر ہمارا ڈوبتا ہوا آ جائے, اللہ اکبر, تو ہماری قبروں کا نشان بتا دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر افورڈ کر سکو تو میرے زائر کو 3 دن مہمان رکھنا. جب میں پہلی مرتبہ زیارت حسین ابن علی پہ گیا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے اپنے گھر لے گیا. مجھے خبر نہ تھی کہ یہ کیوں لے کے جا رہا ہے. جب اس نے مجھے کھانا کھلا لیا باعثرار, تو ایک مرتبہ روتے روتے اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجھے کہتا ہے ظاہر حسین, قیامت کے دن حسین کے سامنے میری غربت کی شکایت نہ کرنا. میں بنی اسد سے ہوں اور میں ضروری تھا 3 دن مہمان رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 رات سے میں نے کسی مجلس میں آپ کے لیے دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے, پورے عشرے میں نہیں اٹھاؤں گا, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں ہاتھ وہ بیوی اٹھائے جس نے چکیوں 20 فیٹ سے مارا. میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ وہ بیوی آپ کو دعا دے گی. بڑی مقبول مجلس ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے. اس فاطمہ کے شکستہ پہلو میں مدد
تیسری شرط یہ ہے، سنیے گا، جب عصر عاشور میں ہمارے لاشیں بے دور و کفن پڑے ہوں تو تم مہربانی کرنا تھوڑی تھوڑی مٹی ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ اب تم چلے جاؤ، بنی اسد والوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ گئے ہیں بنی اسد کی عورتیں آئی ہیں نا، اب ذرا حسین کا جملہ سنیے، اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے، اتنا فاطمہ کے